حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہر الحرم میں روزہ رکھ لیا کرو۔ رمضان کے روزے تو ہیں ہی فرض، اشہر الحرم حرمت اور ادب والے مہینوں میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور حضور علیہ السلام نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ میں لایا، پھر چھوڑ دیا کہ 3 دن روزہ رکھ دو، 3 دن چھوڑ دو، 3 دن روزہ رکھ دو، 3 دن چھوڑ دو۔ یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغہ کرو، اسی طرح کرتے رہو۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہو گیا ہے کہ رجب کا یہ مہینہ یہ ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے، اور ادب اور احترام والے مہینوں میں روزے رکھنا مسنون اور مستحب ہے۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں بھی روزے رکھنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ اور بعض صحابہ کرام اور تابعین سے بھی اشہر الحرم میں روزے رکھنے کا ثبوت ہے کہ جو ادب اور احترام والے مہینے ہیں ان میں وہ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشہر الحرم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت یونس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ حرمت اور ادب والے مہینوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ کیا حضور علیہ السلام رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک رکھتے تھے اور اس مہینے کو عظمت والا شمار کرتے تھے۔ ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں رجب کے روزے رکھنے والوں کے لیے محل ہے۔ لہٰذا یہ جو رجب کا مہینہ ہے تو یہ ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے اور اس میں روزے رکھنا مستحب ہے۔